السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين۔ جناب صدر محترم، معزز علماء کرام، محترم سامعین، پردہ نشین خواتین، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے۔ وہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور اس کی محتاج ہے۔ ہر چیز کے اوپر اس کی طاقت اور قدرت ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں امام النبیین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین۔ جس موضوع کے تحت آج آپ لوگوں سے کچھ باتیں کرنی ہیں، اس کا اعلان ہو چکا ہے اور اشتہار کے ذریعے سے بھی آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے
موضوع ہے گناہوں کے دنیا اور آخرت کے اندر کیا نقصان ہے۔ دنیا میں کیا نقصان ہے اور آخرت میں کیا نقصان ہے۔ اس موضوع کو جاننے کے لیے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ گناہ کہتے کس کو ہیں، جس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کا نقصان کیا ہے۔ گناہ جس کو عربی میں اسم کہتے ہیں، ایک سین سے اسم ہوتا ہے اور ایک سے ہوتا ہے، یہ سے والا اور اس کے معنی ہوتا ہے، حدیث رسول کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی کیا تعریف کی ہے، آپ نے گناہ کس کو کہا ہے، حدیث رسول کی روشنی میں دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، یہ گناہ کی تعریف ہے۔ گناہ یہ ہے کہ جو انسان کے دل کے اندر کھٹکے، گناہ کیا ہے، جو انسان کے دل میں کھٹکے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور انسان ڈرتا ہو اس بات سے کہ یہ بات دوسرے کو پتہ نہ لگ جائے۔ یہ گناہ کی تعریف کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کوئی کام انسان کر رہا ہے لیکن اس کے دل کے اندر کھٹک رہی ہے وہ بات۔ مثال کے طور پر آدمی کسی پر ظلم کر رہا ہے تو وہ ظلم تو کر رہا ہے لیکن اس کے دل کے اندر یہ بات کھٹک رہی ہے کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں۔ انسان رات کے اندھیرے میں چھپ کر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو وہ رات کے اندھیرے میں چھپا ہوا تو ہے، بظاہر تو اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر یہ بات کھٹک رہی ہے کہ یہ کام میں غلط کر رہا ہوں۔ الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ یہ ہے جو تمہارے دل کے اندر کھٹکے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور انسان کو یہ بات ناپسند ہو کہ کسی کو یہ بات معلوم ہو جائے، یعنی وہ یہ بھی سوچ رہا ہے کہ میری یہ بات کسی کو معلوم نہ ہو، کسی کو یہ پتہ نہ چلے، کسی کو یہ بات معلوم نہ ہو جائے، اس کے دل کے اندر یہ بھی ہو، یعنی کہ وہ یہ کہ گناہ اس کے دل کے اندر کھٹک رہا ہے، غلط کام کر تو رہا ہے لیکن دل کے اندر کھٹک رہا ہے، اور پھر وہ یہ کوشش بھی کر رہا ہے یہ بات میری کسی کو معلوم نہ ہو جائے، اسی کو گناہ کہنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی کیا تعریف کی ہے، الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ یہ ہے جو انسان کے دل کے اندر کھٹکے اور وہ ڈرتا ہو اس بات کو، ناپسند کرتا ہو اس بات کو کہ یہ بات کسی دوسرے کو پتہ لگ جائے، اسی کو گناہ کہتے ہیں۔ اس کو آسان سی بھاشا میں ہم اپنی بھاشا میں یوں سمجھ لیں کہ گناہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا نام کیا ہے، گناہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا نام گناہ ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا گناہ کس کو کہتے ہیں۔ سزا کے اعتبار سے گناہ کی دو قسمیں کی ہیں علماء کرام نے، بلکہ یوں کہہ لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث رسول کے اندر خود اس کی تشریح آئی ہے۔ ایک کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے اور ایک کو صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ کبیرہ گناہ جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، کسی کو قتل کر دینا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، یہ سب بڑے گناہ ہیں، شرک کرنا، جادو کرنا، اور چھوٹے گناہ جو انسان کو، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید نہیں فرمائی
جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعید نہیں بتائی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کی بات نہیں کہی، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو بڑے گناہ، ایک طرف چھوٹے گناہ۔ مجھے یہاں پر یہ نہیں بتانا ہے کہ بڑے گناہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، نہ مجھے یہ بتانا ہے کہ چھوٹے گناہ کتنے ہیں کون کون سے۔ مجھے یہ بتانا ہے کہ گناہ کس کو کہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، اور اس کے نقصان کیا ہیں دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر۔ ایک آیت قرآن کریم کی ہے گناہ کے تعلق سے، اس کو دیکھیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ يَرَوْا كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ۔ اے لوگو، ہم نے تم سے پہلے کتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا، ہم نے تم سے پہلے کتنے لوگوں کو برباد کر دیا۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ، ہم نے تم سے پہلے کتنے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا، اور تم یہ مت سمجھو کہ تم بہت طاقتور ہو، وہ ہوں گے کمزور، اس وجہ سے ہلاک اور برباد ہو گئے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ، ہم نے ان کو اتنا طاقتور بنایا تھا کہ ان کے بعد پھر اتنا طاقتور ہم نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کیا تھا وہ ہم سے کہیں زیادہ طاقتور لوگ تھے۔ اللہ رب العالمین خود بتا رہا ہے مِنْ قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ، ہم نے اتنا طاقتور کسی کو نہیں بنایا جتنا طاقتور تم سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا، اور ہم نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اور ہم نے ان کو کیوں ہلاک و برباد کیا؟ ایسا نہیں کہ ہم نے ان کو برباد ہونے ہی کے لیے پیدا کیا تھا، ہم نے ان کو ہلاک کرنے ہی کے لیے پیدا کیا تھا، نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، ہم ان کے اوپر آسمان سے بارشیں بھی برساتے تھے۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، اور ان کی تو ہم نے نہروں کو بھی بہا دیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جب ان کو بارش کی ضرورت ہوتی تھی تو ہم ان کو پانی بھی دیا کرتے تھے، اور جب ان کو کھیتوں میں پانی لگانے کی، باغوں میں پانی لگانے کی ضرورت ہوا کرتی تھی تو ہم نے ان کے لیے ندیاں بھی بنائی تھی، ہم نے ان کے لیے نہریں بھی بنائی تھی، یعنی ہم نے ان کو روزی، روٹی، رزق، خوشحالی، تمام کی تمام چیزیں دی تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ گناہ کیا کرتے تھے، وہ لوگ گناہ کیا کرتے تھے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ کن لوگوں کو؟ جن کو اللہ نے پانی سے بھی نوازا تھا، نہروں سے بھی نوازا تھا، اور اللہ رب العالمین نے اتنا طاقتور بنایا تھا مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ، جتنا طاقتور ہم نے تمہیں بھی نہیں بنایا، لیکن ہلاک و برباد کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ کیوں؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور جب وہ ہلاک و برباد ہو گئے تو اس کے بعد ہم نے ایک اور نئی نسل کو پیدا کر دیا، لوگوں کو لے آئے۔ اب اندازہ یہ کیجئے جب اللہ رب العالمین ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک و برباد کر سکتا ہے تو ہمیں اور آپ کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہلاک و برباد کیوں نہیں کر سکتا؟ اور آپ کو معلوم نہیں کیا؟ آپ دیکھیے قرآن کریم کو پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو اٹھا کر دیکھیے آپ۔ نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں قال نوح رب انہم عصونی، اے میرے پروردگار میں تو ان کو اپنی طرف بلا رہا ہوں، اے اللہ میں تو ان کو تیری دعوت دے رہا ہوں۔ قال نوح رب انہم عصونی، اے میرے پروردگار لیکن یہ میری نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی
نافرمانی کرنا. اور نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ قال نوح رب انہم عصونی، اے میرے پروردگار یہ میری نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ہم نے ان کے اوپر پانی کا عذاب بھیج دیا، نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا. اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے کہ ہم نے ان کی غلطیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی خطاؤں کی وجہ سے، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، ہم نے ان کی غلطیوں کی وجہ سے ہم نے ان کو غرق کر دیا، پانی کے اندر ڈبو دیا، ہم نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا. مما خطیئاتہم اغرقوا، ہم نے ان کو ڈبو دیا، ہم نے ان کو پانی کے اندر ہلاک و برباد کر دیا. فادخلوا نارا، پہلے تو ہم نے ان کو ہلاک و برباد کیا، پانی کے اندر داخل کر دیا، پانی کے اندر ہلاک و برباد کر دیا. فادخلوا نارا، اور اس کے بعد میں ہم نے ان کو جہنم کے اندر بھی داخل کر دیا. کس وجہ سے؟ دنیا کے اندر بھی ہلاک و برباد ہوئے، پانی کا عذاب ان کے اوپر آیا، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فادخلوا نارا، ہم نے ان کو جہنم کے اندر داخل کر دیا. کیوں؟ رسول کی نافرمانی کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے. آئیے ایک اور نبی کا تذکرہ ذرا دیکھ لیتے ہیں، اور اس کی قوم کا بھی تذکرہ دیکھ لو. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے قوم عاد، اور وہ قوم اللہ رب العالمین اس کے بارے میں فرماتا ہے وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، جب عاد، قوم عاد نے جب ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور ہمارے رسول کی نافرمانی کی. دیکھو دونوں باتیں آ گئی نا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کا نام گناہ ہے، اور اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتا ہے وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، جب اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور ہمارے رسول کی نافرمانی کی. تو اللہ رب العالمین نے جانتے ہو ان کے ساتھ میں کیا کیا؟ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے ہم نے ان کے اوپر تیز ہوا کو بھیج دیا. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، قرآن بیان کرتا ہے ہم نے ان کے اوپر تیز و تند ہوا کو بھیج دیا. اتنی تیز و تند ہوا تھی سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، جو ان کے اوپر 7 رات اور 8 دن تک چلتی رہی. برابر ہوا چلتی رہی، تیز ہوا چلتی رہی. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، وہ ہوا جو 7 رات اور 8 دن لگاتار ان کے اوپر چلی تو وہ لوگ ایسے ہو گئے جیسا کہ کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہوں. ہوا نے ان کو اس طریقے سے کر دیا، سب ہلاک و برباد ہو گئے. اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، بتاؤ قوم عاد بھی بڑی زبردست قوم تھی، یہ پتھروں کو تراش تراش کر اپنا گھر بنایا کرتے تھے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج مکانوں کو بنانا ہوتا ہے تو اینٹوں کا مکان بناتے ہیں، اینٹوں کو جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں. ان کے یہاں یہ سب معاملہ نہیں تھا. کوئی پہاڑ دیکھ لیا اور اسی پہاڑ کو تراش رہے، اسی میں دروازہ، اسی میں الماری، اسی میں کمرہ، پہاڑ کو ہی پورا تراش دیا. یہ تھی وہ قوم، اتنی زبردست قوم، اتنی طاقتور قوم. سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام، اور جب انہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی، گناہ کیے، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے ہم نے ان کے اوپر ہوا کو بھیج دیا. 7 رات 8 دن لگاتار ان کے اوپر ہوا چلتی رہی. کأنہم أعجاز نخل خاویہ، اتنے لمبے چوڑے، اتنے طاقتور، اتنی زبردست قوم کو اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتا ہے جب ان کی ہلاکت و بربادی آئی، جب ان کی موت آئی، جب ہم نے ان کو ہلاک و برباد کیا. کأنہم أعجاز نخل خاویہ، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے تو وہ سب کے سب ایسے پڑے ہوئے تھے جیسا کہ کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہوں. اب دیکھتے جائیے قرآن کریم کے اندر نافرمان قوم، گنہگار قوموں کی کیا حالت کری ہے اللہ رب العالمین نے. ایک اور نبی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ،
علی الہدی فاخذتهم صاعقۃ العذاب الہون بما كانوا یکسبون۔ قوم سمود کو بھی آپ دیکھ لیجئے، اللہ رب العالمین نے ان کے طرف نبی کو بھیجا اور ان کو بھی ہدایت کی طرف جب بلایا، اللہ کا قرآن کہتا ہے فاستحبوا العمى على الهدى، ان لوگوں نے ضلالت کو پسند کیا، گمراہی کو پسند کیا، اندھے پن کو پسند کیا، اللہ کی ہدایت کے مقابلے میں انہوں نے گمراہی کو پسند کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فاخذتهم صاعقۃ العذاب الہون بما كانوا یکسبون، تو ان کو بھی ایک تیز چیخ نے پکڑ لیا۔ یہ جتنی نافرمان قومیں گزری ہیں، جتنی نافرمان قومیں آئیں، اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے عذاب سے دوچار کیا۔ اور ایک قوم کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اور کیا، فرمایا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، قوم سبا کا حال بھی جان لو، جنتان عن يمين وشمال، یہ قوم سبا وہ قوم تھی اللہ رب العالمین نے ان کو دو باغ دے رکھے تھے، جنتان عن یمین و شمال، دو باغ اللہ رب العالمین کو ان کو دے رکھے تھے اللہ رب العالمین نے، ایک دائیں طرف تھا اور ایک بائیں طرف تھا۔ اللہ نے فرمایا کلوا من رزق ربکم، تم اپنے رب کے رزق سے کھاتے رہو پیتے رہو، واشکروا لہ، اور اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرتے رہو، اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، یہ شہر بھی تمہارے لیے بڑا عمدہ ہے اور تمہارا پروردگار بھی بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں وہ جو دو باغ تھے اللہ رب العالمین کے حکم سے اس میں اتنے پھل آیا کرتے تھے کہ اگر کوئی انسان وہاں سے کوئی سامان لے کر نکل جائے اور اس سے پھلوں کو توڑے نہیں، پیڑوں سے پھلوں کو نہ توڑے، اور ایسے ہی اگر وہ نکل جائے کوئی چیز لے کر تو وہ سامان سے اس کا پھلوں سے بھر جایا کرتا تھا، وہ چیز اس کی پھلوں سے بھر جایا کرتی تھی۔ فرمایا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فعارضوا فارسلنا عليهم سيل العرم۔ اللہ بیان فرماتا ہے ہم نے ان کو دو باغ دے رکھے تھے اور کہا تھا کھاتے پیتے رہنا اور اللہ کا شکریہ بھی ادا کرتے رہنا، یعنی اللہ کی فرما برداری بھی کرتے رہنا۔ فعارضوا، تو انہوں نے ہمارا شکریہ بند کر دیا، یعنی ہماری فرما برداری بند کر دی۔ فعارضوا فارسلنا عليهم سيل العرم، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر پانی کا عذاب بھیج دیا، ان کے اوپر بھی پانی کا عذاب آیا۔ اور کیسا آیا؟ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْن، ان کے وہ دو باغ جو ہم نے ان کو اپنی نعمت کے طور پر دے رکھے تھے، اب وہ دو باغ ان پیڑوں سے بدل گئے، ذواتِ اکل خمط واصل وشیء من سدر قلیل۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے کہ اب وہاں پر تھوڑے سے پھل والے رہ گئے اور ان پھلوں کے اندر بھی ذائقہ میٹھا نہیں تھا بلکہ کھٹا ہوا کرتا تھا، بدمزہ ہوا کرتے تھے، اور زیادہ تر تو اس میں کانٹوں والے درخت بن گئے اور تھوڑے سے اس میں بیری کے درخت بن گئے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس قوم کے گناہوں کی وجہ سے، اس قوم کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو جو دو باغ ایسے دے رکھے تھے کہ اگر کوئی ٹوکری لے کر اس کے نیچے سے نکل جاتا تھا تو پھل اس میں اتنے گرتے تھے کہ ٹوکری بغیر توڑے ہوئے پھلوں سے بھر جایا کرتی تھی۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان دو باغوں کو ان دو باغوں میں بدل دیا جس کے اندر کانٹے دار درخت ہوا کرتے تھے، یہ کھٹے پھل آیا کرتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ سارا معاملہ کیا۔ اب جو نبی گزرے ہیں، جو رسول گزرے ہیں، ان کی جو امتیں گزری ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک و برباد کیا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کے فرمان کو نہ ماننے کی وجہ سے، رسول کے فرمان کو نہ ماننے کی وجہ سے، رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، ان کی گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے عذاب کے اندر پکڑ لیا۔ اللہ قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، او لوگوں میرے قرآن کو پڑھو،
اور میرے قرآن کے اندر دیکھو کہ میں نے کس طریقے سے پرانے نبیوں کی اور رسولوں کی امتوں کو ہلاک و برباد کر دیا. فَكُلَّنَا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو ہم نے ان کو کیوں پکڑا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَكُلَّنَا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. ذنب کے معنی عربی میں گناہ ہوتا ہے. فرمایا ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جن سے آسمان سے ہم نے پتھروں کی بارش کی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ قومیں ایسی تھیں جن کو چیخ کے عذاب سے ہلاک و برباد کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کو ہم نے پانی کے اندر ڈبو کر مار دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ ایسے تھے جن کی بستیوں کو ہم نے زمین کے اندر دفن کر دیا. اور آپ اٹھا کر دیکھو لوط علیہ السلام کی بستی کی تاریخ. حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو برابر سمجھاتے جا رہے ہیں، لیکن قوم ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمانی کر رہی ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مان رہی ہے. آخر اللہ کا عذاب آیا، اللہ کو غصہ آیا، اللہ کا غضب اس بستی کے اوپر نازل ہوا. جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ جبرائیل اس بستی کو اٹھا کر پلٹ دو. حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس کی بستی کو اپنے ہاتھ سے یوں اٹھاتے ہیں اور اتنی اوپر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بستی کو اتنا اونچا آسمان میں اٹھایا تھا، اتنا اونچا آسمان کے اٹھایا تھا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بستی کے اندر جو کتے تھے اور جو بھونستے تھے تو فرشتوں نے آسمان پر بیٹھ کر ان کتوں کی آواز سنی تھی. غور کیجیے آپ، لوط علیہ السلام کی بستی میں فرمایا لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، فرشتے کہنے لگے ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ لوط علیہ السلام کی بستی کے اوپر پتھروں کی بارش نازل فرمائیں. اور کیا کریں؟ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بستی کو اٹھا کر پلٹ دیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھایا اور زمین کے اندر الٹا پلٹ دیتے ہیں. یہ حالت تھی بستیوں کی. اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، او لوگو تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا پروردگار غصے والا ہے، تم یہ نہ سمجھنا تمہارا پروردگار ظالم ہے، تم یہ نہ سمجھنے لگنا کہ پروردگار نے بدلہ لینے کے لیے ایسا کر لیا. فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تمہارا پروردگار ظالم نہیں ہے، تمہارا پروردگار ظلم کرنے والا نہیں ہے، تمہارا اللہ ظالم نہیں ہے. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ جتنی بھی بستی گزری ہیں جن کو ہم نے پکڑ لیا ہے، جن کو ہم نے پلٹ دیا ہے، جن کو ہم نے آگ کے اندر بھیج دیا، جن کو ہم نے پانی کے اندر بھیج دیا، جن کو ہم نے پلٹ دیا، جن کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش نازل کی ہے. فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ ان کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اللہ ظلم کرنے والا نہیں. انہوں نے خود اپنے اوپر ہی ظلم کر لیا تھا. کیا کیا تھا انہوں نے؟ اپنے اوپر ظلم کیا تھا. معلوم یہ ہوا انسان گناہ کر کے کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، وہ اپنے ہی اوپر ظلم کر رہا ہے. اور جب انسان اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے تو ظلم کا تو بدلہ ملتا ہے نا. جب ظلم کا بدلہ ملے گا تو دنیا میں بھی ملے گا، آخرت کے اندر بھی ملے گا. یہ الگ بات ہے کہ انسان دنیا میں سمجھ نہ سکے، دنیا میں اس کو پتہ نہ چل سکے کہ کیا معاملہ ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک انسان ہے ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اور ایک انسان ہے جو گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی کوئی پریشانی بظاہر اس کو دکھائی نہیں دیتی ہے. اللہ رب العالمین نے دونوں طریقے کے لوگوں کا بیان فرمایا. اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ گناہ کے نقصان کیا ہے. یہ تو عبرت کے لیے اللہ رب العالمین نے ان بستیوں کا ذکر کیا قرآن کریم کے اندر جن کو اللہ نے ہلاک و برباد کیا ان کے نافرمانی کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے. یہ وہ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. اب آئیے ذرا گناہ کا نقصان دیکھیے. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ گناہ کا نقصان دنیا کے اندر کیا ہے. ایک انسان گناہ کرتا ہے، اس کا نقصان دنیا کے اندر کیا ہے.
سب سے پہلا نقصان گناہ کا یہ ہے، سن لو، انسان کے اندر اللہ رب العالمین کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ انسان کے اندر اللہ رب العالمین کی محبت کم ہو جاتی ہے، اور جب انسان کے اندر اللہ کی محبت کم ہو جاتی ہے تو اللہ کے دل میں بھی اس انسان کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت کم ہو گئی تو اب اس کو اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا فرمان کیا کہہ رہا ہے، اس بات کا کوئی لحاظ اس کے دل کے اندر نہیں رہتا، کیونکہ اس کے دل کے اندر سے اللہ رب العالمین کی محبت کم ہو گئی، اور جب اس کے دل کے اندر یہ لحاظ ختم ہو گیا، یہ خیال ختم ہو گیا کہ اللہ نے قرآن کے اندر کیا کہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا ہے، جب اس کو اس بات کا دھیان نہیں، اس بات کا پاس و لحاظ نہیں، اس بات کا خیال نہیں، تو پھر اللہ رب العالمین بھی اس بندے کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھتا۔ حدیث رسول دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان العبد اذا اخطا خطیئۃ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس ایک گناہ کے بدلے میں اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ رکھ دیتا ہے۔ نقطہ، ایک کالا نقطہ اس کے دل کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، دل کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، فَإِذَا نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ، اگر وہ اللہ سے مغفرت مانگ لیتا ہے، اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیتا ہے، ثُقِلَ قَلْبُهُ، تو اللہ رب العالمین اس کے دل کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ ثُقِلَ قَلْبُهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسلہ کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ اللہ اس کے دل کو دھو دیتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقیلہ کا لفظ استعمال کیا۔ جانتے ہو، لوہے میں زنگ لگ جائے اور اس کو بھٹی کے اندر ڈال دو، آگ کے اندر تپ کر جب لوہا زنگ سے چھوٹ کر بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے اور زنگ نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی، اس کو کہتے ہیں ثقیلہ قلبہ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اس کے دل کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ فرمایا وہ اگر توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، ثقیلہ قلبہ، اللہ رب العالمین اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اس نے ایک گناہ کیا، توبہ نہیں کی، مغفرت نہیں مانگی، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا، اور وہ گناہ کو کرتا چلا جاتا ہے، حَتَّى تَعْلُبُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جیسے جیسے گناہ بڑھتے ہیں ویسے ہی ویسے اس کے دل کے اوپر کالے نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے، حَتَّى تَعْلُبُ، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا کا پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے، پورا کا پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، کالا پڑ جاتا ہے۔ جب اس کا دل کالا اور سیاہ پڑ جاتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَهُوَ الرَّانُ، اسی کو کہتے ہیں کہ اس کا دل زنگآلود ہو گیا، اس کا دل کالا پڑ گیا، اور اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، الذی ذکر اللہ رب العالمین نے اسی کو فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دل تو کالے پڑ چکے ہیں، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے کاموں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو کالا کر دیا ہے، کالا پڑ جاتا ہے۔ ایک غلطی کی ایک نقطہ لگا دیا گیا، دوسری کی دوسرا کالا نقطہ، اسی طریقے سے غلطیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، دل کالا ہوتا چلا جاتا ہے، انسان اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو گناہ کا پہلا نقصان دنیا کے اندر یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر سے اللہ کی محبت کم ہو جاتی ہے، اور جس انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت جتنی کم ہوگی وہ گناہ اتنا ہی زیادہ کرے گا اور نیکیاں اتنی ہی کم کرے گا، کیونکہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کے فرمان کی محبت نہیں، اللہ کے قرآن کی محبت نہیں، اللہ کے رسول کی محبت نہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، تعاصی الالہ وانت تظہر حبہ، تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اس سے محبت کا دم بھی بھرتے ہو، ھذا لعمری فی الزمان بدیع، اس سے عجیب بات تو دنیا کے اندر کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔
اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے۔ فرمایا تاتے رسول وانت تظہر حبہ، تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، وانت تظہر حبہ، اور تم اس سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو۔ لہذا لعمری فی الزمان بدیع، اس سے زیادہ زمانے کے اندر کوئی عجیب بات ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ تم اس کی نافرمانی بھی کرتے جا رہے ہو اور اس سے محبت کا دم بھی بھرتے جا رہے ہو۔ اور پھر آگے کہتا ہے شاید لو کانا حبک صادقا لاطعتہ، اگر تمہارے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی تو تم اس کی فرما برداری کرتے۔ ان المحب لمن يحب مطیع، کیونکہ جس سے انسان محبت کرتا ہے تو اس کی باتوں کو بھی مانتا ہے۔ تو پہلا نقصان دنیا کے اندر کیا ہے؟ اللہ کی محبت اس انسان کے دل سے ختم ہوتی چلی جاتی ہے، کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ آؤ میرے بھائیو، آج اگر کوئی انسان مالی طور پر پریشان ہو، اگر کوئی انسان مالی طور پر دنیا کے اندر پریشان رہتا ہو، رزق اس کا تنگ ہو گیا ہو، وہ بھی سوچ رہا ہو کہ کیا معاملہ ہے پروردگار، میرا رزق تنگ کیسے ہو گیا، میرے رزق کے اندر سے برکت کیسے ختم ہو گئی، میرے اندر تنگی کیسے آ گئی، میرے مال کے اندر تنگحالی، میرے مال کے اندر تنگی کیسے آ گئی۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، میرے نبی کی حدیث بیان کرتی ہے کہ گناہ کرنے کا دوسرا نقصان اس دنیا کے اندر یہ ہے کہ انسان کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس کے رزق کے اندر کمی کر دی جاتی ہے، اس کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، برکتوں کی کمی ہو جاتی ہے۔ آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان الرجل لیحرم الرزق، ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے روزیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، برابر کام کر رہے ہیں، پہلے 8 گھنٹے کام کرتے تھے، اب 10 گھنٹے کام کر رہے ہیں، لیکن پریشانی ختم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ پہلے گھر کے اندر 2 لوگ کام کرتے تھے اور سب خوش رہتے تھے، آج گھر کے اندر 4 لوگ کام کر رہے ہیں، تب بھی گھر کے اندر وہ خوشحالی نہیں آ رہی۔ آخر بات کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کیا بات ہے۔ ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، اگر کسی انسان کے ساتھ کسی گھر کے اندر یہ معاملہ چل رہا ہو تو اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں پر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کہاں پر ہم گناہ کر رہے ہیں، کون کون سے گناہ ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں۔ اس انسان کو غور کرنا چاہیے اور گناہوں سے باز آنا چاہیے تاکہ روزی کے اندر برکت نازل ہو، تاکہ رزق کے اندر خوشحالی ہو جائے، تاکہ اس کے اندر جو تنگحالی آ گئی ہے، مال کی جو تنگی آ گئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ آؤ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کا قرآن بیان کرتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ او لوگو، اگر تم میرے قرآن سے بھاگو گے، اگر تم میرے رسول کے فرمان سے بھاگو گے، اگر تم میرے ذکر سے اعراض کرو گے، اگر تم میری باتوں کو نہیں مانو گے اور نافرمانی کرتے چلے جاؤ گے، گناہ کرتے چلے جاؤ گے، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے معیشتاً ضنکا، تو ہم تمہیں سب سے پہلی سزا یہ دیں گے کہ تمہاری روزیوں کو تنگ کر دیں گے۔ بات سمجھ آ رہی؟ روزیوں کو ہم تمہاری تنگ کر دیں گے، تمہاری معیشت تنگ ہو جائے گی، تمہارے مال کے اندر سے برکت ختم ہو جائے گی، اور دوسرا نقصان اس کا یہ ہوگا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کل قیامت کے دن جب تم میرے پاس میں آؤ گے تو تمہیں اندھا بنا کر اٹھائیں گے، نابینا بنا کر اٹھائیں گے۔ تم اللہ رب العالمین سے کہو گے اے میرے پروردگار، میں تو دنیا کے اندر دیکھا کرتا تھا، اے اللہ آج میری آنکھیں کہاں چلی گئی، میری آنکھوں سے روشنی کہاں چلی گئی؟ اللہ کہے گا ہاں ہاں تو دنیا کے اندر دیکھا ضرور کرتا تھا، لیکن جب میری آیتیں تیرے سامنے آتی تھی تو تم منہ پھیر لیا کرتا تھا، تو اپنی آنکھوں کو بند کر لیا کرتا تھا۔ آج ہم نے اسی کی وجہ سے تیری آنکھوں سے روشنی کو چھین لیا ہے، آج میں نے تجھے اندھا بنا دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گناہ کرنے کا ایک نقصان دنیا کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین روزی اور رزق کے اندر سے برکت کو ختم کر دیتا ہے، محروم کر دیتا ہے، انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک بستی کی مثال بیان فرمائی اور کہا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ
اللہ رب العالمین ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے، وہ بڑے امن اور سکون کے ساتھ میں رہا کرتے تھے. یاتیھا رزقھا رغداً من کل مکان، امن اور سکون سے بھی رہتے تھے اور اللہ رب العالمین ان کو ہر جگہ سے روزیاں بھی دیتا تھا. یاتیھا رزقھا رغداً من کل مکان، اللہ رب العالمین ان کو ہر جگہ سے روزیاں بھی دیتا تھا. فکفرت، تو انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی. کیا کیا؟ اللہ کی نافرمانی شروع کر دی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. ابھی تو ان کے اوپر امن و سکون تھا، ابھی تو اللہ ان کو ہر جگہ سے روزی روٹی دے رہا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، اللہ کہتا ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر بھوک کا عذاب نازل کر دیا. اللہ رب العالمین نے ان کو بھوک کی وجہ سے پکڑ لیا، بھوک کے ذریعے سے پکڑ لیا، یعنی اللہ نے ان کی روزیاں روک لی. اللہ رب العالمین جو ان کو رزق دے رہا تھا وہ ان سے رک گیا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے نازل ہونے والا رزق رک جاتا ہے، آسمان سے نازل ہونے والی روزیاں رک جاتی ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، اگر کسی انسان کے ساتھ میں یہ معاملہ چل رہا ہو تو اس کو اپنے اوپر دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں اسی وجہ سے تو ہمیں رزق سے محروم نہیں کر دیا جا رہا ہے. ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، انسان کو جو رزق ملنے والا ہوتا ہے، انسان کو جو رزق ملنے والا ہوتا ہے وہ اس کی گناہ کی وجہ سے روک دیا جاتا ہے. تو ایک نقصان دنیا کے اندر گناہ کرنے کا یہ ہے کہ انسان کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اللہ کی محبت کے اندر کمی ہو جاتی ہے. اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ رزق کے اندر بھی کمی ہو جاتی. اور تیسرا نقصان اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ بحر و بر کے اندر، خشکی اور تری کے اندر گناہوں کی وجہ سے فساد پھیل جاتے ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہوں گے شہر شہر، بستی بستی اور ملکوں کے اندر الگ الگ جگہوں کے اندر آج فساد برپا ہوتے ہیں. دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فساد برپا ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن کسی کی سمجھ پہ نہیں آ رہا کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ جاننا چاہتے ہو تو اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. یہ فساد جو آج تمہارے اندر آ رہے ہیں، یہ فساد جو تمہارے اندر ہو رہے ہیں، شہر کے شہر پریشان، ہر آدمی پریشان، شہر والے بھی پریشان، ملک والے بھی پریشان، سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں. اصل اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اے لوگو یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے. کس کی وجہ سے ہے؟ گناہوں کی وجہ سے ہے. یہ جو فساد ہو رہے ہیں یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے. ظہر الفساد فی البر والبحر، سمندر کے اندر بھی اگر لڑائی ہو رہی ہے، فساد ہو رہا ہے، وہ بھی تمہارے گناہوں کی وجہ سے. خشکی کے اندر بھی اگر فساد ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، یہ بھی تمہارے گناہوں کی وجہ سے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. معلوم یہ ہوا انسان اگر دنیا کے اندر گناہ کرتا ہے، اگر انسان نافرمانی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ فساد بھی برپا ہوتے چلے جاتے ہیں. اور آئیے دیکھیے گناہ کرنے کا ایک اور نقصان دنیا کے اندر دیکھ لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ کا ایک نقصان دنیا کے اندر یہ بھی ہے کہ ان گناہوں کے کرنے کی وجہ سے دنیا کے اندر زلزلے آ جاتے ہیں. اور دیکھیے آپ کتنے زلزلے آ رہے ہیں. پہلے برسوں میں سننے میں آتا تھا کہ کہیں پر زلزلہ آیا، کہیں پر سونامی آئی، کہیں پر طوفان آیا، برسوں میں سننے میں آتا تھا. لیکن اب تو ہر مہینے کی آپ رپورٹ لے لیجئے، سال میں 10 بار 12 بار 10 مرتبہ 12 مرتبہ کہیں نہ کہیں
آپ کو سننے میں آئے گا کہ کہیں پر طوفان ہے، کہیں پر بھوکمپ ہے، کہیں پر سونامی ہے، کہیں پر کوئی اور عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ عذاب کیوں آ رہے ہیں؟ آخر یہ زلزلے کیوں آ رہے ہیں؟ دنیا کہہ رہی ہے کہ زمین کی پلیٹیں ادھر سے ادھر ہل رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ انڈیا کی پلیٹیں ہل رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے دنیا کی زمین کی پلیٹیں ہل رہی ہیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا سیکون فی آخر الزمان، ان قریب سیکون فی آخر الزمان، آخری وقت میں خسف و قذف و مسخ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب زمین کو دھسا دیا جائے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پتھروں کی بارش ہوگی، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کے چہروں کو بدل دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، ایک صحابی رسول پوچھنے لگے متی ذالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے تو صحیح ایسا وقت کب آئے گا جب زمین کو دھسا دیا جائے گا؟ اے اللہ کے نبی، جب آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، جب لوگوں کے چہروں کو بدل دیا جائے گا، وہ وقت کب آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وقت نہیں بتایا لیکن اس کی پہچان بتا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتا دی، فرمایا اذا ظہرت المعازف والقینات واستحلت القمر۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اذا ظہرت المعازف والقینات واستحلت القمر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ زلزلے جب آئیں گے، یہ طوفان جب آئیں گے، یہ جھٹکے جب محسوس ہوں گے، یہ سونامیاں اور یہ طوفان جب آئیں گے، اذا ظہرت المعازف والقینات، جب ناچنے گانے والیوں کا دور آ جائے گا، جب امت اور جب یہ لوگ گانے بازوں کے اندر ڈوب جائیں گے، جب قرآن سے زیادہ ان کو میوزک اچھا لگنے لگے گا اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو دیکھنے اور پڑھنے سے زیادہ ان کو رنڈیوں اور کجریوں کے گانے اچھے لگنے لگیں گے اور دیکھنے اچھے لگنے لگیں گے، جب یہ سارا یہ معاملہ کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا ظہرت المعازف والقینات، جب ان کے اندر یہ خرابی اور بربادی آ جائے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تب یہ زمانہ آئے گا، تب تم سنا کرو گے کہ فلاں جگہ پر طوفان آ گیا، فلاں جگہ پر زلزلے آ گئے، فلاں جگہ پر زمین ہلی اور لوگ زمین کے اندر چلے گئے، فلاں جگہ پر دھسا دیا گیا، فلاں جگہ پر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہ اس طریقے کی باتیں، اس طریقے کی خبریں تمہارے سمجھ میں اور تمہارے سننے میں آئے گی۔ اذا ظہرت المعازف والقینات، جب گانے باندھی باجے والیوں کا دور آ جائے گا، میوزک کا دور آ جائے گا، سنگیت کا دور آ جائے گا۔ آج بتائیے وہ دور آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ آج وہ وقت آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ بند کر، وہ دور آ گیا یا نہیں؟ یہی سارا معاملہ چل رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاسْتُحِلَّتِ الْخَمْرُ، اور شراب کو بھی حلال کر دیا جائے گا، یعنی لوگ شراب کو بھی حلال سمجھنے لگیں گے، یعنی گانے باجے اور میوزک اور ان تمام چیزوں سے انسان محبت کرنے لگے گا، ان کا استعمال کرنے لگے گا، اور شراب کو بھی انسان پینے لگے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو زلزلے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ زلزلے کیوں آ رہے ہیں؟ انسان کے گناہ کی وجہ سے آ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے آ رہے ہیں، اور سائنس کا یہ پتہ لگانے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ زلزلے کیوں آ رہے ہیں۔ ہمارے تمہارے جیسے لوگ بھی ٹی وی کھول کر یوں بیٹھ جاتے ہیں نیوز سننے کے لیے کہ پتہ لگے یہ زلزلے کیوں آ رہے ہیں، زلزلے کیوں آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا زلزلے کیوں آئے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ گناہ کا نقصان دنیا کے اندر یہ ہے کہ دنیا کے اندر زلزلے پیدا ہو جائیں گے، دنیا کے اندر طوفان آئیں گے، یہ سونامیاں آئیں گے، یہ تمام چیزیں آئیں گی جب انسان گناہ کرنے لگے گا۔ اور میرے بھائیوں، گناہ کا ایک نقصان اور اس دنیا کے اندر دیکھو، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے گناہ کا نقصان اور اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی کا ایک نقصان دنیا کے اندر یہ بھی ہے کہ انسان فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ کبھی نہیں سوچا ہوگا انسان نے
انسان فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج پتہ یہ چلا کہ مومن بندوں کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں، تبھی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان گناہ کی وجہ سے ان فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرشتے کیا دعا کرتے ہیں اللہ کے مومن بندوں کے لیے؟ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا۔ اللہ کے وہ فرشتے جو اللہ کے پاس، اللہ کے عرش کے پاس میں اور جو اس کے اگل بگل اس کے ارد و گرد ہیں، اللہ کے وہ فرشتے اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کی تحمید بیان کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان ایمان والے بندوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں اے میرے پروردگار فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ اپنے تو ان نیک بندوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اے اللہ تو ان کو اپنے سچے اور سیدھے راستے پر چلا، اور اے اللہ تو ان کو جہنم سے بھی بچا لے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ کون فرشتے؟ یحملون العرش، جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے، اللہ کے وہ مقرب فرشتے جو اللہ کے انتہائی قریب ہیں، وہ فرشتے اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ رب العالمین سے مومن بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ گنہگار بندے اللہ رب العالمین کے فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے مومن بھائیوں، مسلمان بھائیوں، اگر تمہیں فرشتوں کی دعا چاہیے ہو تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ گناہوں سے بچیں تاکہ فرشتے ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ یہ گناہ اور ان کے نقصان وہ ہیں جو دنیا کے اندر ہیں۔ آئیے وہ حدیث کو دیکھ لیتے ہیں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کے نقصان بتائے اس دنیا کے اندر۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم حتی اعلنوا بها، سن لو غور، ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم حتی اعلنوا بها، کسی بھی قوم کے اندر جب بے حیائی پھیل جاتی ہے، بے حیائی گناہ ہے نا، کیا نیکی ہے؟ نیکی ہے، نیکی ہے، گناہ ہے نا۔ اب سنو، فرمایا ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم حتی اعلنوا بها، کسی قوم کے اندر جب بے حیائی پھیل جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ بے حیائی کھلم کھلا ہونے لگتی ہے۔ آج ہمارے یہاں ہو رہی ہے کہ نہیں؟ بے حیائی پھیلی ہوئی ہے کہ نہیں؟ ابھی آپ نے پردے کے موضوع پر ایک تقریر بھی سنی۔ بے حیائی جب کسی قوم کے اندر پھیل جاتی ہے اور اتنی پھیلتی ہے تعالنوا بها، یہاں تک کہ وہ کھلم کھلا ہونے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس بے حیائی کی وجہ سے کیا کرتا ہے، اسی دنیا کے اندر نقصان دیکھو، فرمایا الا بتلوا، اللہ رب العالمین اس گناہ کی وجہ سے، اس بے حیائی کی وجہ سے بالطواعین والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا، اللہ رب العالمین ان کو طاعون کی بیماری کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ ایسی قوم جس کے اندر کھلم کھلا بے حیائی ہونے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ایسی قوم کو طاعون کی بیماری کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اب آپ سوال یہ کریں گے کہ ہمارے یہاں تو کسی کو بھی طاعون نہیں ہوتا، ہمارے یہاں تو کوئی بھی طاعون کی بیماری سے نہیں مرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں اور ایسی ایسی برائیوں کے اندر اللہ رب العالمین ایسی ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے التی لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا، جو ان سے پہلے کے لوگ گزر گئے وہ ان بیماریوں کے نام تک نہیں جانتے تھے۔ یہ ہے کہ نہیں؟ فرمایا ان سے پہلے کے جو لوگ گزرے ہوں گے ان کے دور میں وہ بیماریاں نہیں ہوں گی، وہ ان کا نام تک نہیں جانتے ہوں گے، انہوں نے نام تک نہیں سنا ہوگا۔ ایسی ایسی بیماریوں کے اندر اللہ رب العالمین مبتلا کر دے گا۔ کس وجہ سے؟ ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم حتی اعلنوا بها،
کسی بھی قوم کے اندر اگر بے حیائی اور برائی پھیل جاتی ہے اور کھلم کھلا ہونے لگتی ہے، اللہ ان کو بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، اور ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا کرتا ہے جو ان سے پہلے لوگوں نے کبھی اس کا نام تک نہیں سنا ہوگا۔ آج دیکھیے کتنے مہلک اور کتنے خطرناک قسم کی بیماریاں آج اس سماج کے اندر پھیل چکی ہیں، آج اس دنیا کے اندر آ چکی ہیں۔ کس کس طریقے کی؟ کچھ بیماریاں تو ایسی ہیں جن کا آج تک علاج ہی نہیں ڈھونڈا جا سکتا، لوگ پریشان ہیں، پیسہ پانی کی طرح بہا دیتے ہیں لیکن بچا نہیں پاتے ہیں۔ ایسی ایسی بیماریاں، ڈاکٹر بھی پریشان ہیں کہ آخر ہوا کیا ہے، کیوں آئی؟ انسان کہہ رہا ہے فلاں چیز کھا لی، فلاں چیز پی لی، فلاں کام کر لیا، فلاں جگہ چلے گئے، یہاں کا وائرس وہاں کا وائرس، یہ آیا کیوں؟ حدیث رسول ہمیں بتا رہی ہے ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم، جب بے حیائی کسی قوم کے اندر پھیل جائے اللہ ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا کر دے گا جس کا اس سے پہلے کبھی نام نہیں سنا گیا۔ اور سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ولا نقص قوم المکیال، اور جب کسی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی شروع ہو جائے الا ابتلوا بالسنین وشدۃ المؤونۃ وجور السلطان، اور جب کسی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے، جب کوئی قوم، اللہ رب العالمین ان کو قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ کس کے اندر مبتلا کر دیتا ہے؟ قحط سالی کے اندر اللہ رب العالمین مبتلا کر دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اللہ رب العالمین قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجور سلطان، صرف قحط سالی کے اندر ہی مبتلا نہیں ہوگے بلکہ فرمایا وجور سلطان، اللہ رب العالمین ان کے اوپر ظالم و جابر بادشاہ، ظالم و جابر حکمرانوں کو بھی مسلط کر دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اللہ رب العالمین ظالم و جابر بادشاہ بھی مسلط کر دے گا، اور اللہ رب العالمین قحط سالی کے اندر بھی مبتلا کر دیتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما منع قوم زکات اموالہم، اور جب کوئی قوم زکات کو روک لیتی ہے، زکات نہیں دیتی ہے، تو اللہ رب العالمین کیا روک لیتا ہے؟ فرمایا وما منع قوم زکات اموالہم، جب کوئی قوم زکات کو روک لیتی ہے الا منع المطر من السماء، تو اللہ آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ آپ زکات روکیے، اللہ بارش کو روک لیتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو دیتے ہیں نا زکات، زکات نکالتے تو ہیں ہم، تو آپ کون سی زکات نکالتے ہیں؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ زکات نکالتے ہیں، یا آپ کے من نے جو کہا ہے، آپ کے دل نے جو کہا ہے وہ زکات نکالتے ہیں؟ آپ نے بس اندازہ لگا لیا اتنا نکال کے اور ہو گئی زکات۔ یہ زکات نکالنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ جتنی آپ کے اوپر فرض ہوئی، جتنی آپ کے اوپر بنی، وہ ساری کی ساری آپ کو نکالنا ہے۔ یہ زکات نکالنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ فرمایا وما منع قوم زکات اموالہم، اور جب کسی قوم کے اندر زکات روک لی جاتی ہے، وہ زکات نہیں نکالتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا منع المطر من السماء، اللہ رب العالمین اس کے اوپر بارش کو روک لیتا ہے، اس قوم کے اوپر بارش کو نہیں بھیجتا۔ اور اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے اگر اللہ رب العالمین فرماتا ہے لولا البہائم لم یمطروا، اگر اس قوم کے اندر چوپائے نہ ہو، اس قوم کے اندر جانور نہ ہو، اس قوم کے اندر چوپائے نہ رہتے ہو، جانور نہ رہتے ہو، تو ہم کبھی اس قوم کے اوپر بارش کو بھیجے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین اتنا ناراض ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی سزا، اللہ کی نافرمانی کی سزا دیکھیں، گناہ کا نقصان اس دنیا کے اندر دیکھیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا خَذَرَ قَوْمٌ عَدُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور کوئی بھی قوم
جب اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑ دیتی ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتی ہے، قرآن و حدیث کی باتوں کو کے اوپر عمل نہیں کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ رب العالمین ان کے اوپر ایسے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے جو ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آج دیکھیں یہ معاملہ ہے کہ نہیں ہمارے ساتھ؟ آج یہی معاملہ بنا ہوا ہے۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو چھوڑ دیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر کیا کیا؟ الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر جابر و ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جو ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اور اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، اور اگر اللہ رب العالمین جو لوگ اللہ کی کتاب کے اندر جو آیتیں نازل ہوئی ہیں اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں، اس کے مطابق مسئلے نہ بتائیں، اس کے مطابق لوگوں کی رہنمائی نہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا جعل اللہ باسهم بینہم، پھر اللہ ان کے درمیان میں پھوٹ ڈال دیتا ہے، اللہ ان کے درمیان میں اختلاف ڈال دیتا ہے۔ اب غور کیجیے کتنے نقصان ہیں گناہوں کے۔ زکات کو روک لو، اللہ بارش کو روک لے گا، ناپ تول میں کمی کرو گے اللہ قحط سالی کو بھیج دے گا، کھلا برائیاں کرو گے اللہ رب العالمین بیماریوں کو بھیج دے گا۔ کیا نقصان؟ اللہ کی محبت کے اندر کمی آ رہی ہے، اللہ سے محبت میں کمی ہو رہی ہے، رزق کے اندر محرومی آ رہی ہے، زلزلے آ رہے ہیں، زمین کے اندر فساد پیدا ہو رہا ہے، ملائکہ کی دعا سے محرومی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ صرف اور صرف ہمارے گناہوں کی۔ یہ تو وہ نقصان ہے جو میں نے مختصر طور پر آپ کو دنیا کے اندر جو ہونے والے ہیں وہ بتائے۔ آئیے چلتے چلتے ذرا ہم ان نقصانوں کی طرف بھی نظر ڈال لیں جو آخرت میں ہونے والے ہیں، جو آخرت میں ہونے والے ہیں، ہم ان نقصانوں کی طرف بھی ذرا نظر ڈال لیتے ہیں۔ انسان یہاں پر مرنے کا وقت ہے، دنیا کے اندر گناہ کر رہا ہے اور اب اس کے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روح نکالتے وقت میں اس کو پریشانی ہوگی، جب اس کی روح نکلے گی تب اس کو پریشانی ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نقصان تو ابھی میں نے آپ کو دنیا کے اندر بتائی تھے، اب آخرت کے نقصان بھی دیکھ لو۔ سب سے پہلا نقصان ابھی مرا نہیں ہے، روح نکلنے کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روح نکلنے کے وقت میں اس بندے کو پریشانی ہوگی، اور کتنی پریشانی ہوگی اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ حدیث رسول کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حضر المؤمن، جب کسی مومن بندے کی وفات کا وقت قریب آتا ہے، جب کسی مومن بندے کے مرنے کا اور موت کا وقت قریب آتا ہے، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، آسمان سے فرشتے آتے ہیں، جاءت ملائکۃ الرحمہ، آسمان سے فرشتے رحمت کے فرشتے آتے ہیں، بحریرۃ بیضاء، اور جنت سے ایک بڑا سفید اور بڑا پیارا اور خوشبودار ریشم کا کپڑا لے کر آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں اس روح سے کہتے ہیں اخرجی راضیۃ مرضیہ الی روح اللہ وریحان ورب غیر غضبان، اے پاک روح نکل، راضی ہو کر نکل، اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی ہے اور تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے، راضیۃ مرضیہ، تو اللہ سے راضی، تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہے، وریحان، اور جنتوں کی طرف چل، ورب غیر غضبان، تیرا پروردگار تجھ سے ذرا بھی غصہ نہیں ہے۔ نکالا جاتا ہے، پھر روح کو نکالا جاتا ہے۔ کیسے نکالا جاتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اس کی روح کو اتنی آسانی سے نکال لیا جاتا ہے جیسے کسی مشک کے اندر پانی بھرا ہوا ہو، مشکیزے میں پانی بھرا ہو۔ مشکیزہ جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ چمڑے کا ایک تھیلا ہوتا ہے جس کے اندر پانی بھرا جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آج بچوں نے نہ دیکھا ہو یہ، لیکن ہمارے بزرگ بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہوں گے۔ جیسے مشکیزے کے اندر پانی بھرا ہوتا ہے اور اس مشکیزے کے منہ کو اگر کھول دو تو سارا پانی تیزی کے ساتھ بڑے آرام کے ساتھ میں نکل جاتا ہے، اسی طریقے سے اس انسان کے اندر سے روح بھی بڑے آرام کے ساتھ میں نکل جاتی ہے۔
اور جب وہ روح نکلتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فوراً ہی فرشتے اس سفید کپڑے کے اندر اس کو لے لیتے ہیں اور اس کے اندر سے فتخرج کأطیب ریح المسک، اور اس کے اندر سے مشک سے بھی زیادہ بہترین خوشبو آتی ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بہترین خوشبو کون سی ہے؟ مشک کی خوشبو، اور اس خوشبو سے بھی زیادہ بہترین خوشبو اس روح کے اندر سے آتی ہے۔ فَيَأْتُونَ بِهِ بَابًا إِلَى بَابِ السَّمَاءِ، پھر وہ اس کو آسمان کے دروازے کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور جب وہ آسمان کے دروازے پر پہنچتے ہیں اور جب دروازہ کھولا جاتا ہے تو فرشتے جو آسمان کے دروازے اور آسمان کے پہرے پر بیٹھے ہیں کہتے ہیں فَيَقُولُونَ مَا أَطْيَبَ هَٰذِهِ الرِّيحُ، کتنی پیاری خوشبو اس کے اندر سے آ رہی ہے، الَّتِي جَاءَتْكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جس روح کو تم زمین سے لے کر آئے ہو۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ فرشتے اس کا بڑا پیارا نام لے کر بتاتے ہیں یہ کس کی روح ہے، یہ کس کا انتقال ہوا ہے، یہ کون مرا ہے۔ یہ فرشتے اس کو بڑے پیار سے بتاتے ہیں، بڑے اچھے نام سے بتاتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر دنیا والے اس کو کسی بھی نام سے پکارتے ہوں، لیکن اس کا جو سب سے اچھا دنیا کے اندر نام ہوتا ہوگا، جو اسے دنیا کے اندر سب سے پیارا نام لگتا ہوگا اور جو سب سے اچھا نام ہوگا، فرشتے اسی نام کے ساتھ میں اس کو پکاریں گے اور کہیں گے مات یا بہادر، کتنی پیاری خوشبو اس کے اندر سے آ رہی ہے، الذی جاءت کو من الارض، جس کو تم دنیا سے لے کر آئے ہو، جس کو تم زمین سے لے کر آ رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس روح کو لے کر جایا جاتا ہے، جانتے ہو کہاں پر لے کر جاتے ہیں؟ فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ، جہاں پر مومنوں کی روحوں کو جمع کیا جاتا ہے وہاں پر اس کی روح کو لے کر جاتے ہیں۔ فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ، جہاں پر مومنوں کی روح کو لے کر جاتے ہیں، روحوں کو جمع کیا جاتا ہے، وہیں پر اس کی روح کو بھی لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ نیک روحیں جب دیکھتی ہیں کہ ایک روح دنیا سے اور ہمارے پاس میں آ گئی تو اسے دیکھ کر بڑا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا کوئی آدمی گھر سے چلا جائے اور جب وہ واپس آتا ہے تو گھر والے جتنا خوش ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ وہ روحیں خوش ہوتی ہیں جب کوئی روح ان کے پاس میں پہنچ جاتی ہے۔ اب ان روحوں میں وہ روحیں بھی ہوتی ہیں جو اس کے محلے کی ہوں، جو اس کے رشتہ داروں کی ہوں، اس کے خاندان کی ہوں، یا دنیا میں کسی بھی جگہ کی ہوں اور اس کو جانتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس سے پہلے مر گئے ہوں اور ان کی روحیں وہاں پر جمع ہوں نیک لوگوں کی روحوں کے پاس میں، تو وہ روحیں کہتی ہیں اچھا ہمارے محلے کا کوئی آیا ہے، ہمارے یہاں کا کوئی آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ ساری کی ساری روحیں جو اس کو جانتی ہیں دوڑتی ہوئی اس کے پاس میں آتی ہیں اور آنے کے بعد میں کہتی ہیں ماذا فعل فلان، ماذا فعل فلان، ہم دنیا میں تجھ سے پہلے آ گئے تھے اور تو دنیا سے میرے بعد میں آئی ہے، تو ذرا یہ بتا فلاں کا کیا حال ہے، ماذا فعل فلان، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ وہ نام لے لے کر پوچھتی ہے کہ اس کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا، وہ کیسا ہے۔ جو روح پہلے پہنچ چکی ہے وہ بعد میں آنے والی سے پوچھ رہی ہے، تو فرشتے کہتے ہیں دعوہ، اس روح کو چھوڑ دو، فإنه كان في غم الدنيا، کیونکہ یہ تو دنیا کے غم سے نجات پا کر ابھی آ رہی ہے، یہ تو دنیا کی مصیبتوں سے نکل کر آ رہی ہے، ذرا اس کو سکون لینے دو، ذرا اس کو سانس لینے دو، سکون لینے دو، ابھی اس کو چھوڑ دو، ابھی اس کو پریشان نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں ماذا فعل فلان، اس کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا۔ اب یہ آنے والی روح جواب دیتی ہے اور کہتی ہے اما آتاکم، کیا وہ یہاں نہیں آیا، وہ تو ہم سے پہلے اور تمہارے بعد میں ختم ہو گیا تھا، تمہارے بعد اور ہم سے پہلے ختم ہو گیا تھا۔ اما آتاکم، کیا وہ یہاں نہیں آیا۔ وہ جواب دیتی ہے کہ وہ یہاں تو نہیں آیا، تو وہ آنے والی روح جواب دیتی ہے ذُهِبَ بِهِ إِلَىٰ أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ، پھر تو لگتا ہے کہ اس کو جہنمیوں کی روح میں بھیج دیا گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کو جہنمیوں کے پاس میں بھیج دیا گیا ہے۔ غور کیجئے میرے بھائی، کیا ہے نقصان، اس گناہ کا نقصان دیکھیے آخرت کے اندر۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا حُضِرَ الْكَافِرُ، اور جب کسی نافرمان بندے کے موت کا وقت آتا ہے آتتہ ملائکۃ العذاب، تو آسمان سے عذاب کے فرشتے نازل ہوتے بمسح، ایک ٹاٹ کو، ایک کھردرے کپڑے کو، ایک ٹاٹ کو، بدبودار ٹاٹ کو اپنے ساتھ میں لے کر آتے ہیں۔ یہ نقصان ہے آخرت میں میرے بھائیوں گناہ کا۔ ایک ٹاٹ، ایک بدبودار ٹاٹ کو اپنے ساتھ میں لے کر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اخرجی ساخطة مسخوطا علیک الی عذاب اللہ، اے روح نکل اس حال میں کہ تو اللہ سے ناراض اور تیرا اللہ تجھ سے ناراض، الی عذاب اللہ، اللہ کے عذاب کی طرف نکل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ یہ آواز روح سنتی ہے تو جسم کے اندر بھاگنا شروع کر دیتی ہے، فرشتے اس کو پکڑ کر کھینچتے ہیں، تو پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے لوہے کو بھگا کر سوکھی ہوئی روئی کے اندر داخل کر دو اور پھر جب باہر نکالو تو تھوڑی سی روئی اس کے اندر لگ جائے گی کہ نہیں لگ جائے گی؟ اور پھر اگر آپ اس میں پھونک مارو گے نہیں چھوٹے گی۔ آپ سریے کو، اس لوہے کی روڈ کو زمین پہ مارو گے وہ روئی نہیں چھوٹے گی، کیونکہ سریا اور وہ روڈ گیلی تھی اور روئی سوکھی ہوئی تھی۔ اب وہ کیسے چھوٹے گی؟ آپ اس کو نوچو گے، اپنے ہاتھ سے یوں ہٹاؤ گے، اپنے ہاتھ سے نوچو گے۔ اسی طریقے سے اس بندے کی روح کو نوچ نوچ کر اس کے اندر سے نکالتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں گناہ کا پہلا نقصان یہ ہے کہ روح نکلتے وقت میں پریشانی ہوگی۔ آئیے دوسرا نقصان بھی ذرا جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، صحابی رسول براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی جنازہ رجل من الانصار، ایک انصاری آدمی کے جنازے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گئے اور قبرستان میں جب پہنچے تو وہاں پر قبر تیار ہونے میں ابھی تھوڑا ٹائم تھا۔ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھ گئے۔ وجلسنا حولہ، جب ہمارے نبی بیٹھے تو ہم نے بھی اپنے نبی کو گھیر لیا اور ہم بھی نبی کے اگل بگل ارد گرد بیٹھ گئے۔ اور کیسے بیٹھے؟ کأنما علی رؤوسنا الطیر، جیسا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھ گئے ہوں۔ کیسے بیٹھے ہوئے؟ کتنا ادب و احترام کرتے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا ہم ایسے بیٹھے کأنما علی رؤوسنا الطیر، جیسے ہمارے سر پر پرندے بیٹھے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا تنکا تھا اور آپ اس سے زمین کو کوریدتے جا رہے تھے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد آپ نے فرمایا او میرے صحابہ استعیذوا باللہ من عذاب القبر، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اے میرے صحابہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے اور آپ نے فرمایا کہ جب کسی انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ جب وہاں سے چلتے ہیں بس ابھی تھوڑی دور پہ پہنچے ہوں گے کہ آسمان سے 2 فرشتے اس کی قبر کے اندر آ جاتے ہیں اس سے حساب و کتاب لینے کے لیے۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ اسی لیے میرے بھائیوں اگر دعا یاد نہ ہو تو دعا یاد کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز میں التحیات کے بعد، درود شریف کے بعد یہ دعا ضرور پڑھا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ 4 چیزوں سے میرے نبی پناہ مانگا کرتے تھے، اور ان 4 چیزوں کے اندر سب سے پہلی چیز ہے وہ یہی عذاب قبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھ، اپنی حفاظت میں رکھ، اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا۔ اب غور کیجیے 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، اس میں سب سے پہلے قبر کا عذاب۔ آپ نے اپنا سر اٹھایا
اور صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اے میرے صحابہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی حفاظت چاہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فرشتے قبر کے اندر آتے ہیں اور آنے کے بعد میں ان سے سوال کرتے ہیں، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ، وہ دونوں آتے ہیں اور آ کر اس کو بٹھا دیتے ہیں، پھر دونوں لوگ سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے میرے بھائیوں، پہلا سوال من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ کون سا سوال ہوتا ہے؟ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ اب بڑا آسان سا جواب لگ رہا ہوگا، کہہ دیں گے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ یہ سوال دیکھنے میں جتنا چھوٹا ہے، یہ جواب دینے میں جتنا چھوٹا ہے، لیکن اگر اب غور کر لیا جائے تو یہ سوال اتنا ہی زیادہ کٹھن اور اتنا ہی زیادہ اس کا جواب بھی مشکل ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو جواب دے دیا ربی اللہ۔ لیکن اگر اسی سوال کو یوں پوچھ لیا جائے تم دنیا کے اندر رب کسے مانا کرتے تھے، تم یہ سجدے کس کے سامنے کیا کرتے تھے، یہ ہاتھوں کو تم کس کے سامنے اٹھایا کرتے تھے، یہ جھولیوں کو تم کس کے سامنے پھیلایا کرتے تھے، اب بتاؤ منہ سے جواب نکلے گا کہ ربی اللہ یا نہیں نکلے گا؟ بتاؤ کس کے سامنے سجدے کی، کس کے سامنے جھولیاں پھیلائیں، کس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ہم نے دعا مانگی؟ کس سے دعا مانگی ہم نے؟ اللہ سے مانگی یا غیر اللہ سے مانگی؟ اس سوال کو اگر یوں پوچھ لیا جائے تم نے دنیا کے اندر رب کس کو مانا تھا، تو سوال ہوگا من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ جواب دیا جائے گا ربی اللہ، میرا رب پروردگار ہے۔ کیونکہ یہ سجدے اگر ہوئے، یہ پیشانی اگر جھکی تو اللہ کے سامنے، یہ ہاتھ پھیلے تو پروردگار کے سامنے، یہ جھولیاں پھیلائی تو اللہ کے سامنے، جواب ہوگا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو جواب اس کا بھی تو بڑا آسان سا معلوم پڑ رہا ہے، جواب دے دیں گے دینی الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے۔ لیکن اگر اسی کو پوچھ لیا جائے کہ تم دنیا کے اندر اپنا دین کسے سمجھتے تھے، اللہ کے رسول کی باتوں کو سمجھتے تھے، اللہ کے قرآن کی باتوں کو سمجھتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو تم نے دین سمجھا تھا، یا یہود و نصارہ کی باتوں کو تم نے دین سمجھ لیا تھا، یا اسلام کے دشمن لوگوں کی باتوں کو تم نے دین سمجھ لیا تھا؟ تمہیں کرتے اچھے نہیں لگتے تھے، تمہیں نمازیں اچھی نہیں لگتی تھی، تمہیں وضو اچھے نہیں لگتے تھے، تمہیں تو ہاتھوں میں کڑے پہننا اچھے لگتے تھے، تمہیں تو گلے میں دھاگے اچھے لگتے تھے، تمہیں تو اسلام یہود و نصارہ کی مشابہت کرنا اچھا لگتا تھا، تم دین تو اسے سمجھا کرتے تھے، تم نے دین محمد رسول اللہ کے فرمان کو کب سمجھا؟ تم نے اللہ کے قرآن کو کب دین سمجھا؟ تو میرے بھائیو بتاؤ کیا جواب ہمارے منہ سے نکل سکے گا کہ نہیں؟ اگر سوال پوچھے جائے تم نے دین کسے مانا تھا، اتنا آسان نہیں ہے کہ دین ہی الاسلام، آدمی کہتے میرا دین اسلام ہے، لیکن ایک بندہ ہوگا کہہ دے گا دین ہی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال ہوگا ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تمہارے درمیان میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے؟ سوال پھر سے سن لو، ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس کو شارٹ میں کہہ دیا جاتا ہے کہ من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ سوال ہوگا ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تم اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے جو تمہارے درمیان میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے؟ یہاں پر دو باتیں میں بتا دوں آپ کو، ایک اس سوال کا جواب اور ایک اس ٹکڑے کے اوپر جو اعتراض، جو اشکال یا جو شبہ ہے اس کا جواب۔ پہلے اشکال اور شبہ کا جواب دے دیتے ہیں۔ یہاں پر جو الفاظ آئے نا ما تقول فی ھذا الرجل، ھذا جو ہے، یہاں طلبہ بیٹھے ہیں نا، ھذا کا جو لفظ ہے یہ اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ قریب کے لیے، ھذا قریب کے لیے بولا جاتا ہے۔ جیسے انگریزی میں یہ کہنا ہو تو دس کہتے ہیں، THIS، دس، دس مانے یہ۔ عربی میں اگر یہ کہنا ہو تو کہیں گے ھذا، یہ۔ تو وہاں فرشتے پوچھ رہے ہیں ھذا الرجل، یہ آدمی،
کیا کیا کہنا ہے تمہارا؟ کون ہے؟ کون نبی بنا کر بھیجے گئے؟ تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پہ حاضہ کا لفظ قریب کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، یہ جو استعمال ہوا ہے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آ جاتے ہیں، اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آدمی، ان کے بارے میں تمہارا کیا ہے؟ یہ شبہ پیدا کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر حدیث پوری پڑھی جائے تو اس شبہے کا جواب اگلے الفاظ میں دے دیا گیا ہے۔ فرشتے پوچھ رہے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جواب کیا ہے؟ ھو رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے۔ جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ ھو رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں نہیں آتے بلکہ اس انسان کے ذہن کے اندر موجود ہے، اس لیے پوچھا گیا کہ ان نبی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تمہارے درمیان میں بھیجے گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا وہ اللہ کے رسول ہے، ھو رسول اللہ۔ ورنہ اگر اللہ کے نبی آ جاتے تو کہا جاتا ھذا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہے، یہ جواب ہوتا۔ لیکن حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں، جواب دیا جائے گا ھو رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے۔ اس کے اور بھی جواب دیے جا سکتے ہیں، لیکن میں یہ بات لمبی ہو جائے گی، اور بھی اس کے جواب دیے جا سکتے ہیں۔ تو اشکال کا جواب ہو گیا، شبہے کا جواب۔ اب دیکھو فرشتے پوچھیں گے من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ تو بظاہر تو بڑا آسان سا لگ رہا ہے کہ ہم کہہ دیں گے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن اس کو ہی اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ تم نے دنیا کے اندر نبی کس کو مانا تھا، تم نے دنیا کے اندر شریعت کس کی مانی تھی، تمہارے سامنے امام کا قول آتا تھا اور نبی کا قول آتا تھا، تو تم نے نبی کس کو مانا، قول کس کا لیا تھا؟ تم نے کس کی بات کو آگے رکھا تھا، کس کی بات کو چھوڑ دیا تھا؟ تم نے نبی کی بات کو لیا تھا یا امام کی بات کو لیا تھا؟ تمہاری نظر میں شریعت والا کون تھا، بات والا کون تھا، قول والا کون تھا؟ تم نے کس کو اپنا امام بنا لیا تھا، تم نے کس کو اپنا نبی بنا لیا تھا؟ تم کس کے قول کو لیا کرتے تھے اور کس کے قول کو چھوڑ دیا کرتے تھے؟ کس کی بات کو لیا کرتے تھے اور کس کی حدیث کو چھوڑ دیا کرتے تھے؟ بتاؤ، اگر اللہ کے رسول کی بات کو لیا ہو اور دنیا کے سارے لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دیا گیا ہو تو جواب نکلے گا میرے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن معاملہ اگر اس کا الٹا ہوا تو زبان سے یہ الفاظ ادا نہیں ہو سکیں گے۔ بتاؤ نکلیں گے؟ دیکھنے میں تو 3 سوال بڑے چھوٹے سے لگ رہے ہیں، یہ تو پٹاخ سے جواب دے دیں گے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن دنیا میں مانا بھی تھا کہ نہیں؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو اسی قبرستان کے اندر بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو یہ 3 سوال ہوں گے۔ ایک بار پھر فرشتہ ان سے پوچھے گا تمہیں معلوم کیسے ہوا؟ کہے گا میں اللہ پر ایمان لایا، میں نے کتاب کی تصدیق کی ہے، میں نے کتاب کو پڑھا ہے، میں نے سنا ہے، میں نے تمام چیزوں کو یاد کیا ہے اور میں نے اس پر عمل کیا، اس لیے مجھے معلوم ہو گیا۔ جب یہ سوالوں کا جواب دے دے گا، اب سن لو گناہ کے نقصان آخرت کے اندر اور فرما برداری کے فائدے دنیا اور آخرت کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرشتہ جب ان سوالوں کے جواب دے دے گا فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ایک ندا دینے والا، ایک آواز دینے والا آواز دے گا قَدْ صَدَقَ عَبْدِي، میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ کیا آواز آئے گی آسمان سے؟ میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ قَدْ صَدَقَ عَبْدِي، میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور تو کرو، ہم اور آپ لوگ بندے کس کے ہیں؟ کس کے بندے ہیں؟ ہم اور آپ لوگ اللہ کے بندے ہیں۔ اور آواز آئی میرے بندے نے سچ کہا ہے، تو آواز دینے والا کون؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے فرما برداری کے فائدے، اللہ آواز دے رہا ہے۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے آواز آئے گی قَدْ صَدَقَ عَبْدِي، میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ اور ہم اور آپ سارے لوگ اللہ کے بندے، تو آواز دینے والا کون؟ اللہ۔ آواز آئے گی میرے بندے نے سچ کہا اَفْرِشُوهُ بِالْجَنَّةِ، اے میرے فرشتوں، دنیا کے اندر جب یہ آیا، دنیا سے جب یہ آیا اور قبر کے اندر اس کو لٹا دیا گیا،
قبر کے کنکڑ پتھر اس کو چبھ رہے ہوں گے، زمین اس کو اچھی نہیں لگ رہی ہوگی، یہ میرا نیک بندہ ہے، افرشوہ بالجنہ، اس کے لیے تو جنت کے اندر، اس کے لیے تو قبر کے اندر جنت کا بستر بچھا دو، افرشوہ بالجنہ، جنتی بستر بچھا دو، وَأَلْبِسُوهُ بِالْجَنَّةِ، اور میرے اس بندے کو یہ جو کفن پہن کر آیا ہے، یہ دنیا کا کفن لپیٹ کر آیا ہے، یہ دنیا کے کپڑے لپیٹ کر آیا ہے، وَأَلْبِسُوهُ بِالْجَنَّةِ، اب ان کپڑوں کی ضرورت نہیں، اب یہ میرے پاس میں آ گیا ہے، اب ان کو جنت کے کپڑے پہنا دو، افرشوہ بالجنہ وَأَلْبِسُوهُ بِالْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جنت کے اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو۔ اللہ کے نبی شاہ فرماتے وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور اللہ رب العالمین آسمان سے آواز دے گا میرے اس بندے کے لیے جنت کے اندر، قبر کے اندر جنت کا ایک دروازہ کھول دو، قبر کے اندر جنت کی ایک کھڑکی کھول دو تاکہ وہاں سے ہوائیں اور تازہ ہوائیں آتی رہیں، کھول دیا جائے گا، کپڑے بھی چینج ہو گئے، بستر بھی جنتی بچھا دیا گیا، پھر اللہ رب العالمین کہے گا وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ، ابھی یہ چھوٹی سی قبر ہے، تنگ قبر ہے، مد بصری، اس کو بڑا کر دو، فرشتے پوچھیں گے اللہ کتنا بڑا کر دیں؟ اللہ رب العالمین کہے گا مد بصری ہی، جہاں تک اس کی نگاہ جا رہی ہو وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دو، اور اس سے کہا جائے گا سو جاؤ، ابھی وہ لیٹا ہوگا، فرشتے گئے ہوں گے، اتنے میں ایک آدمی بڑی پیاری شکل میں، بڑی خوبصورت شکل میں اس کے پاس میں آئے گا، اور جب وہ اس کے پاس میں آئے گا تو وہ بندہ کہے گا میں نے تو دنیا کے اندر یہ سنا تھا کہ قبر میں اکیلے لیٹنا ہے، قبر میں کوئی تمہارا ساتھی نہیں ہوگا، لیکن تم قبر میں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ آنے والا بڑی خوبصورت شکل والا آدمی جواب دے گا میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں تیرے نیک اعمال ہوں جو تو دنیا کے اندر کیا کرتا تھا، آج اللہ رب العالمین نے مجھے بہت اچھی شکل میں تیرے پاس میں بھیجا ہے تاکہ میں تجھے خوشخبری دے دوں کہ تو جب تک اس قبر میں رہے گا ایسے ہی آرام و سکون سے رہے گا، اور جب اللہ رب العالمین کے پاس میں جائے گا تو وہاں پر بھی اللہ رب العالمین تجھے آرام و سکون کے ساتھ میں رکھے گا۔ یہ خوشخبری دے کے وہ چلا جائے۔ اب آئیے میرے بھائیو، اسی ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اب آؤ گناہ کا نقصان بھی دیکھ لو، یہی سوال جب کسی گنہگار بندے سے پوچھے جاتے ہیں وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيَجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ، اور اس سے سوال کرتے ہیں من ربک ما دینک من نبیک، تو اس کا جواب ہوگا ہر سوال کے بدلے میں ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، اس کا یہی جواب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آسمان سے آواز آئے گی، اب ذرا یہ بھی سن لو، فَيُنَادِي مناد من السماء، آسمان سے آواز آئے گی قد کذبا، کیا آواز آئے گی؟ اس بندے نے جھوٹ بولا، کیا آئے گی؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے، قد کذبا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ دیکھو اللہ کی خوشی اور اللہ کی ناراضگی حدیث رسول کے اندر دیکھیے کس طریقے سے چھپی ہوئی ہے۔ دیکھو پہلا بندہ جس نے صحیح جواب دیے تھے تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ قد صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے، اور جب یہ جواب نہیں دے پایا تو اللہ نے کہا قد کذبا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، عبدی کا لفظ ہٹا دیا، میرے بندے کا لفظ ہٹا دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر قبر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں کے سوالوں کے جواب صحیح سے نہیں دے پائے، اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ عبدی کا لفظ بھی ہٹا دیا، میرے بندے کا لفظ بھی ہٹا دیا۔ اللہ اپنا بندہ ماننے کے لیے تو میں تیار نہیں ہے اگر قبر کے اندر سوالوں کا جواب صحیح سے نہیں دے پائے۔ پہلے والے نے جواب صحیح دیے، کہا قد صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے، دوسرا والا جواب نہیں دے پایا تو عبدی ہٹا دیا، فرمایا قد کذبا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے افرشوہ من النار، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، والبسوہ من النار،
اور آگ ہی کے کپڑے اس کو پہنا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، اور اس کے قبر کو اتنا تنگ کر دو، اتنا تنگ کر دو یہاں تک کہ اس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں گھس جائیں، جس طریقے سے یہ انگلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ غور کیجئے میرے بھائی، گناہ کے نقصان دیکھیں، روح نکلتے وقت میں پریشانی، قبر کے اندر سوال و جواب کی پریشانی۔ آئیے ایک آدھ نقصان اور دیکھ لیں، میں جانتا ہوں ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے، ایک آدھ نقصان اور دیکھ لیتے ہیں۔ اب میدان محشر میں پہنچے، انسان سوچ رہا ہے میں تو بڑا حاجی تھا، بڑا نمازی تھا، بڑا صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا، آج اللہ رب العالمین مجھے ضرور جنت کے اندر بھیجے گا۔ وہاں پہنچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، فرمایا لَعَالَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِحَامَةٍ، میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جو اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے امثال جبال تہامہ، جس طریقے سے تہامہ کے پہاڑ، دیکھو عربی میں جبل کے معنی پہاڑ ہوتا ہے، جبال کے معنی بہت سارے پہاڑ، نیکیوں کے پہاڑ، بہت سارے پہاڑ لے کر آئیں گے اللہ رب العالمین کے پاس میں، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، وہ نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے لیکن اللہ رب العالمین ان کو ریت کے ذروں کی طرح اڑا کر رکھ دے گا، جس طریقے سے تیز ہوا ریت کو اور ان کے ذروں کو اڑا دیتی ہے، ہوا منصورہ کر دے گا اللہ رب العالمین۔ صحابہ نے سنا کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ نیکیوں کے لے کر آئیں گے اور ان کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ صحابی بیان کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صرف ہم لنا، اے اللہ کے نبی بتائیے وہ کون آدمی ہے، کہیں اللہ نکون منہم ونحن نعلم، کہیں ایسا نہ ونحن لا نعلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی انہی لوگوں میں سے شامل ہو جائیں اور ہمیں معلوم بھی نہ ہو، اس لیے اللہ کے نبی ذرا بتا تو دیجیے آخر وہ ہوں گے کون۔ دیکھو صحابہ اکرام جن کو اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، لیکن جب یہ سنا کہ نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے اور اللہ ان کو ریت کے ذروں کی طرح اڑا کر رکھ دے گا اور کوئی بری بات اور کوئی قدر اللہ کی نگاہ میں نہیں ہوگی، صحابہ کو پریشانی لاحق ہو گئی۔ صحابہ سوچنے لگے اے اللہ کے نبی ان کی صفت بتائیے کون لوگ ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو ہمیں معلوم بھی نہ ہو اور ہم بھی انہی میں شامل ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو تمہاری طرح ہوں گے، تمہاری طرح نمازیں پڑھتے ہوں گے، تمہاری طرح تمام دین کے کام کرتے ہوں گے، لیکن جب ان کو گناہ کرنے کا موقع ملے گا تو گناہ کرنے سے نہیں چوکیں گے، جب ان کو گناہ کرنے کا موقع ملے گا تو گناہ کرنے سے نہیں چوکیں گے، اللہ حباء منصورہ بنا کر رکھ دے گا ان کے اعمال۔ بتائیے کسی نے ایک بات کہی تھی اور ہو سکتا ہے کہ وہ بات صحیح ہو، کہا تھا انسان اسی وقت تک ایماندار ہے جب تک اس کو بے ایمانی کا موقع نہیں مل رہا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ انسان کوئی بھی انسان اسی وقت تک ایماندار ہے جب تک اس کو بے ایمانی کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، تب تک تو بڑا اچھا لگتا ہے، ارے اللہ بچائے توبہ نہیں میں نہیں رہتا ہوں، لیکن جب بے ایمانی کا موقع ملتا تو اچھا آدمی اور ایمان بھی اس کا خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں فرمایا جب ان کو گناہ کا موقع ملے گا تو گناہ کرنے سے نہیں چوکیں گے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اعمال کو حباء منصورہ بنا دے گا، ریت کے ذروں کی طرح اڑا کر۔ اور دیکھیے میرے بھائیوں میدان محشر کے اندر ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، ایک اور حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے بعد ایک اور حدیث بتاؤں گا گناہ کے نقصان کے تعلق سے، پھر بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا میدان محشر کے اندر اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں بتاؤ مفلس کس کو کہتے ہیں، مفلس کس کو کہا جاتا ہے؟ صحابہ کہنے لگے المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع،
جس کے پاس میں درہم و دینار نہ ہو، دولت نہ ہو، اللہ کے نبی وہ مخلص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان المخلص من امتی یوم القیامت، میری امت کے اندر مخلص آدمی وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا بصلاۃ و صیام و زکات، جو نمازوں کو بھی لے کر آئے گا، زکات کو بھی لے کر آئے گا، روزوں کو بھی لے کر آئے گا، یعنی بہت ساری نیکیوں کو لے کر آئے گا۔ ویاتی قد شتم ھذا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو ستایا ہوگا، وقد ویاتی قد شتم ھذا واکل مال ھذا، اور کسی کا مال بھی اس نے ناحق طریقے سے کھایا ہوگا، وسفک دم ھذا، اس نے خون بھی بہایا ہوگا، وضرب ھذا، اور اس نے کسی کو مارا بھی ہوگا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن پھر وہ لوگ آئیں گے اور آ کر پروردگار سے کہیں گے اے اللہ اس آدمی نے دنیا کے اندر مجھے ستایا تھا۔ اللہ کہے گا بدلہ دے، وہ کہے گا پروردگار دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس کی نیکیوں کو لیا جائے گا، جس کو گالی دی ہوگی وہ نیکیاں اسے دے دی جائیں گی، مارنے والے کو اتنی نیکیاں دے دی جائیں گی، پھر قتل کیا ہوگا تو وہ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ اسی طریقے سے لوگ آتے رہیں گے اور اس کی نیکیاں نکال کر اس کو دے دی جائیں گی۔ فَإِنْ فُنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے حالت یہ ہوگی کہ لوگ آتے رہیں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ اب ان لوگوں کی غلطیاں اٹھا کر اس کے اوپر ڈالتے رہو۔ پھر لوگوں کی غلطیاں اس کے اوپر ڈالی جاتی رہیں گی، یہاں تک کہ وہ آدمی جس کے نام اعمال کے اندر نیکیاں بھری ہوئی تھی، نمازیں تھیں، روزے تھے، زکات تھی، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ گناہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور جب یہ موقع آئے گا اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا ثم طرح علیہ فطرح فی النار، اللہ رب العالمین حکم دے گا اس کو اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دو۔ معلوم یہ ہوا مارنا، گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، تہمت لگانا، الزام لگانا، خون بہانا، قتل کرنا، نہ کسی کا مال کھانا، زمین، یہ تمام کے تمام میرے بھائیوں گناہ ہیں اور قیامت کے دن اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ یہ آخرت کے نقصان ہے میرے بھائی گناہ کے تعلق سے۔ اب ایک بات آخری اور بتا دوں آپ کو، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ جب انسان جہنم کے اندر چلا جائے گا، کیوں جائے گا؟ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اللہ رب العالمین جب ان لوگوں کو جہنم کے اندر بھیج دے گا، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، تو وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا کریں گے؟ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، اللہ ہم نے گناہ کیے تھے اسی وجہ سے ہم جہنم کے اندر آ گئے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اللہ ہم نے گناہ کیے تھے اسی وجہ سے ہم جہنم کے اندر آ گئے۔ اب جب وہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے اللہ سے دعا کریں گے پروردگار مجھے جہنم سے کسی بھی طریقے سے نکال دے۔ سن لو میرے بھائیو آخری بات بتا رہا ہوں، بڑی پیاری بات۔ اب وہ دعا کریں گے اللہ میں نے اعتراف کر لیا، میں مانتا ہوں میں نے گناہ کیا تھا اور اسی کی وجہ سے ہم جہنم کے اندر آ گئے، لیکن اے اللہ اب مجھے جہنم سے نکال دے۔ سنو میرے بھائیو اللہ رب العالمین گناہوں کی وجہ سے کل قیامت کے دن کتنا ناراض ہوگا، کتنا غصہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا پروردگار تو اتنا رحیم و کریم ہے، میرا پروردگار تو اتنا رحم و کرم کرنے والا، میرا پروردگار اتنا رحم و کرم کرنے والا ہے کہ اگر کوئی دن کے وقت میں گناہ کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یبسط یدہ باللیل، اللہ رب العالمین اپنے دونوں ہاتھوں کو رات کے وقت میں پھیلا دیتا ہے لیتوب مسیء النہار، تاکہ دن کے وقت میں اگر کسی نے برائی کی ہو، گناہ کیا ہو تو وہ اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اور اگر کسی نے رات کے وقت میں گناہ کیا ہو، رات کے وقت میں اگر اس نے غلطی کی ہو، رات کے وقت میں اس نے اگر گناہ کیا ہو، اللہ رب العالمین دن کے وقت میں آنکھوں کو پھیلا دیتا ہے تاکہ دن رات کے وقت میں غلطی کرنے والا، گناہ کرنے والا دن کے وقت میں اللہ سے معافی مانگ لے۔ اللہ دن میں بھی آنکھ پھیلاتا ہے، رات میں بھی آنکھ پھیلاتا ہے تاکہ دن والا رات میں معافی مانگ لے اور رات میں گناہ کرنے والا دن میں معافی مانگ لے۔ اللہ رب العالمین تو اتنا رحم و کرم کرنے والا ہے، اللہ تو اتنا رحم و کرم کرنے والا ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ينزل ربنا تبارک و تعالی فی کل لیلۃ الی سماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر، اللہ رب العالمین روزانہ
پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور کب آتا ہے؟ جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا میں اس کی دعا کو پورا کر دوں، من یسالنی فاعطیہ، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا تو میں اس کو دے دوں، من یستغفرنی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں۔ میرا پروردگار جو رات میں بھی ہاتھ پھیلائے، جو دن میں بھی ہاتھ پھیلائے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے، اور تہجد کے وقت میں خاص طور سے اللہ رب العالمین یہ اعلان کرے من یدعونی فاستجیب لہ، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے دے دوں، من یسألنی فاعطیہ، ہے مجھ سے کوئی سوال کرنے والا میں اس کے سوال کو پورا کر دوں، من یستغفرنی فاغفر لہ، اور ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی غلطیوں کو معاف کر دوں۔ اتنا رحم و کرم کرنے والا، اتنا رحیم و کریم میرا پروردگار، اتنا زیادہ رحم و کرم کرنے والا میرا اللہ، لیکن کل قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر بھیج دے گا اور وہ اعتراف بھی کر لیں گے فاعترفوا بذنبہم، اے اللہ مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اے اللہ مجھے جہنم سے نکال دے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اتنا رحم و کرم کرنے والا، اتنا رحیم و کریم پروردگار کل قیامت کے دن کہے گا قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، خاموشی کے ساتھ جہنم کے اندر پڑے رہو اور بات نہ کرو، مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے کہنے کی ضرورت نہیں، قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، خاموشی پہ بھی جہنم میں جلتے رہو، اسی جہنم میں سڑتے رہو، اسی جہنم میں عذاب کے اندر مبتلا رہو، لا تکلمون، مجھ سے بات نہ کرو۔ غور کیجیے میرے بھائی، یہ چند نقصان تھے میں نے جو آخرت کے تعلق سے آپ لوگوں کو بتائے، چند نقصان میں نے آپ کو شروع میں دنیا کے تعلق سے آپ لوگوں کو بتائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی گناہوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔